بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس کے ساتھ اچھائی کرو تو اس کے پھر قہر سے ڈرو، لیکن آج ایک اور مثال ہے کہ جو اچھائی کرے نا اس کے بھی قہر سے ڈرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ اور ایک طبیب تھا، جس کو ہم حکیم بھی کہتے ہیں۔ طبیب کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس کو بہت پیارا تھا، بچوں کی طرح اس کو سام کے رکھتا تھا، سنبھال کے رکھتا تھا اس گھوڑے کو۔ تو اس گھوڑے کو ایک دن راستے میں کہیں جا رہا تھا بادشاہ، تو گھوڑا وہاں سے سلپ ہوا تو گھوڑے کی گردن ہل گئی، گردن کے مورے جو ہے نا وہ ہل گئے، تو گھوڑے کی گردن ہو گئی ٹیڑھی۔ تو بادشاہ کو بہت پیارا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کسی کے پاس کوئی ہے علاج یا کوئی طبیب وغیرہ، اس نے کافی سارے منگوائے اپنے ملک سے، تو کسی نے بھی اس کی گردن سیدھی نہیں کر سکا، کوئی اس کو جو ہے نا علاج اس کا نہیں کر سکا۔ بادشاہ بڑا گرم ہوا، پھر وزیروں نے کہا جی دوسری بادشاہی میں ایک طبیب ہے، اس کے پاس ہم گھوڑے کو لے جاتے ہیں۔ پھر گھوڑے کو کسی بگھی میں ڈال کے ادھر لے کر گئے، تو وہاں پر جیسے وہ گئے تو اس نے کوئی دوائی وغیرہ لگائی اس گھوڑے کو، تو گھوڑا سیٹ ہو گیا، گردن اس کی جو اس کی ناڑیں ہل گئی تھی وہ سیٹ ہو گئی۔ واپس آیا اپنے بادشاہ کے پاس، گھوڑا اور وزیر پہنچ گئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا تھوڑا بہت انعام دے دو اس طبیب کو۔ تو شکریہ بھی ادا کیا، اس کو انعام وغیرہ بھی دے دیا، ہدیہ وغیرہ دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ طبیب کا وہاں سے گزرنا ہوا، کسی کام سے آیا اسی بادشاہ کے پاس، اس نے کہا یہاں سے گزر رہا ہوں، چلو بادشاہ سے مل کے بھی جاؤں اور ساتھ یہاں ایک دو راتیں بھی گزار لوں گا۔ تو جیسے وہ آیا تو بادشاہ کو بتایا وزیروں کہ بھائی وہ طبیب آیا جس نے آپ کے گھوڑے کی جو ہے نا علاج کیا تھا، جس کا آپ کے گھوڑے کا علاج کیا تھا، اس کی دوائی دی تھی، وہ آیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو کسی مہمان خانے میں ٹھہراؤ تو کھانا چھانا کھلاؤ، تو اس کو کچھ تحفے وغیرہ کوئی سکے وغیرہ دے کے بھیج دینا۔ تو جیسے وہ بات کا پتہ چلا اس طبیب کو بڑا غصہ آیا کہ یار میں نے اس بندے کی اتنی مدد کی اور یہ جو ہے نا بالکل اس نے میرے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عجیب قسم کا بادشاہ ہے، خود غرض۔ بادشاہ تو ہوتے ایسے تھے، اس طرح ہمارے ملک میں بھی بادشاہ ایسے ہی آج کل۔ تو طبیب ادھر رہا، رات کو سو جب جانے لگا تو کچھ اس کو بیج دیے اس کے وزیر کو، کہہ رہا یار آپ لوگوں نے بڑی خدمت کی میری، تو یہ جو بیج ہے نا یہ آپ نے بادشاہ سلامت کو دینے، تو یہ اس کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے، تو یہ کسی اور کو نہیں دینے۔ اس نے کچھ دانے دیے کہ صرف بادشاہ کو ہی دینے، اور اس کو بتانا کہ یہ آگ جلا کے نا کوئلے، تو کوئلے کے اوپر یہ ڈالنے ہیں بیج، تو اس کا دھواں جب نکلے گا نا اوپر کپڑا ڈھانپ کے، تو وہ دھواں آپ نے لینا ہے، تو آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا طبیب۔ تو جب بادشاہ کو اس نے وزیر نے دی کہ یہ آپ کے لیے تحفہ دے کر گیا، تو بادشاہ بڑا ندامت ہوا کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا، اس نے میری اتنی مدد کی تھی اور یہ جاتے ہوئے بھی میرے لیے اچھائی کر کے گیا، اور میں اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو وزیروں کا یا اس کو پھر جو ہے نا کچھ تحفے وغیرہ ہمیں بھیجنے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب بادشاہ نے وہ دھواں لیا ان بیجوں کا، تو بادشاہ کی وہ جو ناڑیں تھی جو گھوڑے کی پہلے ہلی ہوئی تھی، وہی ناڑیں بادشاہ کی بھی ہل گئی۔ تو پھر بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے بیج کیوں دے کر گیا تھا، کہ میں نے اس کو عزت نہیں دی تھی۔ تو اس لیے جو اچھائی کرے اس کے وبال سے بھی ڈرو، کیونکہ اگر آپ اس کو عزت وغیرہ نہیں دو گے تو پھر وہ اس طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی عجیب قسم کی مثال دی، آپ لوگوں تک یہ لے کر آئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔